آج 5 منٹ کے لیے ایک سبق سیکھتے ہیں. آج کی محفل کی شاید سے یہ آخری بات ہو. تو ایک سبق سیکھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں ایک حد سے ایسے کچھ حادثے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں گرا دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم بہت برے ہیں, ہم بہت بدقسمت ہیں, ہم خود سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, خود کو اپنے کمروں میں قید کر لیتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور زندگی ہماری جہنم ہو جاتی ہے. موت کی طلب بڑھ جاتی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی موت آئی اور ابھی موت آئی, اس کے علاوہ ہم شاید جی ہی نہیں پائیں گے یا کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. اور ہر ٹوٹے ہوئے دل, ہر ہارے ہوئے دل, ہر تھکے ہوئے دل, ان سب کے لیے میں کچھ پوائنٹ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے آئیڈینٹی یور سیلف, اپنے آپ کو پہچانو. تم کون ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ نے تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے؟ زمین پر موجود ایک درخت, ایک پہاڑ, ایک کیڑا, ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بوجھ ہو. ہر چیز, ہر مخلوق, ہر تخلیق کسی مقصد کے لیے کی گئی ہے. بغیر مقصد کے کوئی تخلیق نہیں ہوتی. خود کی تلاش میں نکلیں, اپنے دل میں جھانکیں, سجدوں میں ڈھونڈیں, رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھائیں. جب آپ خود کو جاننے کی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آپ کا مقصد ڈال دے گا. دوسری چیز آتی ہے بی یور سیلف, یعنی جو ہو وہی رہو. خود کو لوگوں کی دیکھا دیکھی مت بدلو, یعنی جو آپ ہو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی رہو. خود کو اور کچھ بنانے کی کوشش مت کرو. کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی کوشش مت کرو. کسی اور کی طرح بننے کی کوشش میں تم خود کو خود سے جدا کر دو گے. اور خود کا دوسروں سے موازنہ مت کیا کرو. اگر موٹیویشن چاہتے ہو تو اوپر والوں کو دیکھو. اگر احساس کمتری جو ہے وہ تمہیں ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً نیچے والوں سے اپنا موازنہ کرو, یعنی جو تم سے نیچے ہیں, خوبصورتی میں, پیسے میں, یا کسی بھی اور چیز میں, مقصد میں, تعلیم میں, جو تم سے نیچے ہیں ان سے ان کی طرف دیکھو. تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو دیکھو کس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تمہارے پاس بڑا گھر نہیں ہے تو کوئی دیکھو فٹ پاتھ پہ بھی سو رہا ہے. تمہارے پاس کھانے کو برگر نہیں ہے تو کوئی کچرے سے بھی کھا رہا ہے. موازنہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے کرو اور اپنے آپ کو ویلیو دو, یعنی ویلیو یور سیلف, اپنے آپ کو ویلیو دو. جب تم خود کو جان جاؤ گے تو اپنے آپ کو اہمیت دو گے اور ویلیو دو گے. خود پر کام کرنا سیکھو, یعنی خود کو اپ گریڈ کرو, نئی سکل سیکھو. فیوچر ڈگری کا نہیں, ہنر کا ہے. اگر ہر لڑکا لڑکی جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اپنے ہنر کو آزمائیں تو جب بھی جیسے بھی چاہے وہ پیسے بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بننے کا ہنر دیا ہے تو کسی کو انجینئر بننے کا, کسی کو کہکشاؤں پہ کمند ڈالنے کا ہنر دیا ہے تو کسی کو سمندروں کی تہوں میں اترنے کا. تو یہ اللہ کی بانٹ ہے, اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے بانٹا ہے ویسے ویسے مل جائے گا. اور ہر شخص اپنے گٹس لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے, ہر شخص اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دیں گے لوگ, لیکن کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پھر ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں گے. کسی کو اجازت مت دو, یعنی ایک یہ اپنے آپ کو ویلیو دینے کا ہی دوسرا اصول ہے کہ کسی کو اجازت مت دو کہ کوئی تم پہ انگلی اٹھائے, وہ تمہیں تکلیف دے. اپنے ارد گرد ایک ہیلدی مثبت باؤنڈری بنا لو, یعنی پازیٹیو ہو, ہیلدی ہو. ایسی باؤنڈری بنا لو کہ کسی کو پار کرنے کی اجازت مت دو, بس یہیں تک, اس سے آگے نہیں. اور زندگی میں نہ کہنا سیکھو, یعنی جو تمہیں پسند نہیں, جو چیز جو لوگ تم پر حکم چلاتے ہیں, اگر وہ تمہاری سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے تو اس حکم کو نہ کہنا سیکھو. اور جب تم نہ کہنا سیکھو گے, تمہاری مرضی کے خلاف, تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ خود ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر کوئی زبردستی تم سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اسے کہہ دو, یعنی نہ کہہ دو, نہ کہنا سیکھو. کیونکہ دوسروں کو نہ کہہ کر آپ خود کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں.
ایکسیپٹ یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو قبول کرو، تم جیسی ہو خود کو قبول کرو، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، بہت لمبے ہو، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، خود کو قبول کرو۔ جب تم خود کو قبول کر لو گے تو لوگ تمہیں خود بخود قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی تمہارا مذاق اڑاتا ہے تو آج اگر تم نے خود کو قبول کیا ہوگا، منوایا ہوگا، تو تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہ سکتے ہو۔ اس حد تک اپنے آپ کو قبول کرو کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑانے لگے، یعنی تمہاری کسی کمی کا مذاق اڑانے لگے، تو تم اس اعتماد سے سر اٹھا کے بیٹھے ہو کہ اسے لگے اس نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو منواؤ۔ ہر کسی میں تعلیم کی زیادتی ہوتی ہے، کسی میں کچھ اور ہوتا ہے، کسی میں کچھ اور۔ ایسے رنگ گورے کو کیا کرنا جس کے پاس تعلیم ہی نہ ہو، اور ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جس میں ایتھکس ہی نہ ہو، جس میں ایسی چیزیں ہی نہ ہوں، اخلاق ہی نہ ہو۔ ایسے گورے رنگ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہا ہے، تعلیم کے میدان میں اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے نیچے کھڑے ہو کر اسے یوں دیکھ رہے ہیں، تو ایسے رنگ سے، ایسے یعنی گورے رنگ سے کہ جو بالکل زمین پہ پڑا ہوا ہے، وہ کالا رنگ بہت زیادہ بہتر ہے کہ جو آسمان پہ بیٹھا ہے، جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں نیچے سے وہ گورے لوگ یوں آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ forgive yourself، یعنی اپنے آپ کو معاف کر دو۔ مت اپنے آپ کو کہو کہ مجھے غلط بنا دیا یا غلط بندہ چن لیا۔ ٹھیک ہے تم وقت پر صحیح لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تم میڈیکل میں نہیں جا سکے، ٹھیک ہے تم انجینئر نہیں بن سکے، ٹھیک ہے تم نے زندگی میں غلط فیصلے لے لیے، ٹھیک ہے تم اچھے لوگوں کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے خود کو معاف کر دو، پلیز معاف کر دو، پلیز معاف کر دو۔ دوسروں کو معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو معاف کرو۔ پچھتاوا پیچھے کہیں چھوڑ دو، آگے بڑھو۔ کوئی تمہیں تمہاری تکلیفوں سے نکالنے نہیں آئے گا اگر تم خود نکلنا نہیں چاہو گے۔ جب تم خود اپنے آپ کو بازو پکڑ کر باہر کھینچ لاؤ گے، اپنا مسیحا خود بن جاؤ گے، تو کوئی دوسرا تمہارے آگے ٹک نہیں سکے گا۔ لو یور سیلف، یعنی اپنے آپ کے ساتھ محبت کرو۔ رسپیکٹ یور سیلف، اپنی عزت کرو۔ کوئی تمہاری تب تک عزت نہیں کرے گا جب تک تم اپنی عزت خود نہیں کرو گے۔ دوسروں سے محبت کرو، خود سے محبت کرو، اور دوسروں کے سامنے گر کر نہ کھڑے ہو۔ اور جب تم خود کو عزت دینا، ویلیو دینا سیکھ جاؤ گے تو تم دوسروں کو بھی یہ سب کچھ دے سکو گے۔ اور پھر جب اپنے سے نیچے والوں کا ہاتھ تھام کر تم اوپر کھینچو گے تو بہت بہت اچھا لگے گا۔ مجھے عہد چاہیے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی پہچان بنائیں گے۔ ان لوگوں سے انسپائر مت ہوں جو آپ کا اپنے والد کا پیسہ شو کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اگر تم نے غربت میں دین سیکھ کر دین کی تربیت پالی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پیارے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ لیکن تکبر کو اپنے قریب مت آنے دو، یعنی یہ مت کرو کہ آج تم یہ کہنا شروع کر دو کہ تم ان سے بہتر ہو۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی سے بہتر ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور ہمارے لیے وہ جگہ جو رکھی ہے، جس جگہ پہ ہمیں رکھا ہے، ہمارے ہر حساب سے، ہماری تعلیم کے، ہمارے جسم کے، ہماری قد کے، ہمارے ہر چیز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا تو وہاں رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خود کو خود کی پہچان کریں، خود کو ہم سمجھے کہ ہم عام ہیں۔ سب اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھ جا سکتے ہیں، ہم خود کو عام کیوں سمجھیں؟ باقی دنیا کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب آپ کی پہچان ہوگی تو دنیا خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ یعنی اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ دنیا داری میں یا اللہ کے قریب ہونے میں آپ کی مدد کرے۔ اللہ کے قریب رہو، اللہ کے جتنا قرب رکھو گے عاجزی اتنی بڑھے گی، تکبر اتنا دور ہوگا، خشیت اتنی دل میں آئے گی، اور محبت اللہ کے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی معاشرتی حقوق اللہ نے آپ پر دیے ہیں ان سب کو پورا کرو۔ ماں باپ کی عزت کرو، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، ہر لوگوں کا، سب لوگوں کا خیال رکھو۔ اور جب آپ سب لوگوں کا خیال رکھ کے ایک
ہر قدم آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی سے بھی کم نہیں ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کرنے گیا تو میں نے وہاں بلال کے قدموں کی دھمک سنی۔ اب کہنے کو وہ حبشی ہیں، کہنے کو وہ غلام ہیں، لیکن کئی صحابہ سے بہترین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا مقام دیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے اپنے مقام کو جب تک آپ خود نہیں پہچانو گے، اس جگہ کو نہیں پہچانو گے، اس وقت تک آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں مل سکتا جو کہ آپ کی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔